نیشنل کانفرنس یعنی JKNC نے سینئر لیڈر میاں الطاف کو اننتناگ پونچھ راجوری لوک سبھا سیٹ کے لیے نیشنل کانفرنس کا امیدوار قرار دیا ہے۔ میاں الطاف کا تعلق سیاست سے ہے اور وہ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے ایک مذہبی خاندان سے وابستہ ہیں۔ 5 بار سابق قانون ساز اور وزیر رہنے والے وہ پہاڑی برادری میں پیروکار کے ساتھ ایک ممتاز گجر رہنما ہیں۔ میاں الطاف نے نیوز 18 JKLH نمائندے جاوید بٹ سے خاص بات چیت کی۔ میاں الطاف احمد کے بارے میں کہیں، یہ 5 بار جموں کشمیر کی قانون سازیہ میں ممبر رہے ہیں اور اس کے بعد 2 بار منسٹریل برتھ پہ بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک سوشیو پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک مذہبی رہنما بھی ہے یہ۔ اور کل جو نیشنل کانفرنس نے اناؤنسمنٹ کی، جو پہلا کینڈیڈیٹ ہے جو نامنیٹ کیا اننت ناگ راجوری سے پارلیمنٹ نشست سے، وہ میاں الطاف صاحب ہے۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ خیر مقدم ہے، شکریہ۔ تو آپ بتائیے کہ جو آپ کو یہ کل ذمہ داری ملی ہے، پہلے جو آپ کی ایکسپیرینس تھی وہ قانون سازیہ میں ہوا کرتی تھی، اب پارلیمنٹ نشست ہے، تو کیسی ایکسپیرینس ہے بتائیے؟ نہیں، یہ تو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگی۔ اسمبلی میں 5 ٹرم رہا کنٹینیوسلی، تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا رول ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا کہ مجھے اگر یہ نئے رول میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ تو الطاف صاحب، اس سے پہلے بھی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ تھوڑا ڈس انٹرسٹ ہو گئے تھے پالیٹکس سے، لیکن ابھی آپ اچانک، ہم نے کل ایسا سنا کہ آپ آ رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ نشست جو پیر پنجا رینج کا جو پارلیمنٹ نشست ہے، تو کیسے یہ پھر آپ کو خیال آیا؟ نہیں، اب میں تھا پالیٹکس میں، تو میں تھا اتنا سرگرم نہیں تھا، صحیح بات ہے، لیکن اب ایک تو مجھے لوگوں نے کہا کہ میں یہ الیکشن کانٹیسٹ کروں، بہت زیادہ لوگوں نے مجھے کہا، اور پھر میری پارٹی جو ہے اس نے بھی کہا، جو میرے پارٹی کے ورکرز ہیں، جو راجوری پونچھ کے یا اننت ناگ کے جو پارٹی کے انچارج لوگ ہیں، تو سب کی یونانیمس یہ رائے بنی کہ میں یہ الیکشن کانٹیسٹ کروں، تو میں نے اس لیے یہ الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ریلیجس بیسس پہ یا کسی کمیونٹی بیسس پہ جو آپ نے الیکشن لڑے ہیں، ایسا کبھی نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ آپ کا مقصد رہا کہ لوگوں کی خدمت کرے۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پارلیمنٹری نشست ہے جو پیر پنجال کا ساؤتھ کشمیر کا آتا ہے، تو اس میں کہیں آواز دب گئی تھی، لوگوں کی ضرورت ہے کسی پلیٹ فارم کی؟ نہیں، آواز تو دبی ہوئی ہے لوگوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، چاہے ساؤتھ کشمیر ہو، چاہے پورا کشمیر ہو یا جموں کشمیر ہو، تو لوگوں کو اب مجھ سے یہ توقع ہے کہ میں ان کی آواز جو ہے وہ ہر فورم میں بلند کر سکتا ہوں۔ کچھ تو لوگوں نے میرا جو ماضی کا رول ہے اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے اپنا رول جو ہے، ان لوگوں کی آواز جو ہے ہر فورم میں، خاص طور پہ جو سیاسی معاملات ہیں جموں کشمیر کے ساتھ، جو جموں کشمیر میں زیادتی ہوئی ہے، اس کو میں اس میں ایک اہم رول ادا کر سکوں، اور یہ کوشش کروں کہ اس چیز کو درست کیا جائے۔ آپ گجر لیڈر بھی ہے اور اوپر سے آپ پہاڑی بھی فالو کر رہے ہیں ابھی، تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذات برادریوں کا اس میں رول ہوتا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے، میں بھی پالیٹکس میں ہوں پچھلے 30 سال سے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ مجھے ہر طبقہ کا آدمی جو ہے اس نے مجھے کہا کہ میں یہ الیکشن لڑوں، تو اس میں وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چلیں دونوں جگہوں پہ لوگوں سے جان پہچان ہے، لوگ میرے سے واقف ہے، میں لوگوں سے واقف ہوں۔ باقی ڈی لیمیٹیشن میں جس طریقے سے اس کانجنسی کو بنایا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، یعنی بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی گئی اننت ناگ، پلوامہ، راجوری اور پونچھ کے لوگوں کے لیے، تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے لوگ ناراض ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا BJP کو آنے والے دنوں میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ڈیموکریٹ